السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے آقا نامدار مدینہ تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار، آمینہ کے لخت جگر، عبداللہ کے نور نظر، گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا و مولا، اپنے لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا و مولا، لامکاں پر تشریف لے جانے والے آقا و مولا، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں جھوم جھوم کر درود شریف پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا ملجانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جنت کا چشمہ حضرات، آپ کے سمجھنے کے لیے، آپ کو تاکہ سمجھ میں آئے، چشمہ کا مطلب آپ جو ہے تالاب بھی لے سکتے ہیں، یا کنواں بھی، یا نہر یا ندی، جو آپ کو سمجھ میں آئے۔ جب مہاجرین مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو یہاں کا پانی پسند نہ آیا جو کھاری تھا۔ مدینہ منورہ میں ایک شخص کی ملک میں چشمہ تھا جس کا نام روما تھا۔ وہ شخص اپنے چشمے کا پانی قیمتاً دیتا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم اپنا یہ چشمہ میرے ہاتھ جنت کے چشمے کے عوض بیچ دو اور جنت کا چشمہ مجھ سے لے لو۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری اور میرے بال بچوں کی معاش اسی سے ہے، مجھ میں طاقت نہیں۔ حضرات محترم، میں آپ کو بتا دوں کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو ہیں، یعنی جب مہاجرین جو ہیں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو وہاں پر جو ہے ان کو جو ہے پانی جو ہے کچھ پسند نہیں آیا، وہاں کی پانی جو ہے ان کو اچھا نہیں لگا، پانی میں ٹیسٹ نہیں، مٹھاس نہ تھی۔ اسی لیے وہ لوگ جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں جو ہے یہاں کا پانی پسند نہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں کا جو پانی ہے وہ بالکل کھاری یعنی نمک والی پانی ہے، اور اس پانی کو پینے میں ہمیں بہت تکلیف ہو رہی ہے، یہ پانی جو ہے ہم پی نہیں پا رہے ہیں۔ تو حضرات محترم، اسی مدینے میں جو ہے ایک شخص تھا جو اس کے پاس ایک جو ہے چشمہ تھا، یعنی ایک کنواں سمجھ لو آپ، ایک کنواں تھا جس کا نام میرے حساب سے روما تھا۔ وہ شخص جو ہے اس پانی کو، یعنی اپنے اس تالاب کے سمجھیں آپ یا کنویں کے پانی کو جو ہے وہ قیمتاً، یعنی اس کا جو ہے حضرات محترم دام یعنی پیسے لگا کر، یعنی لوگوں کو جو ہے اس کا قیمت دے کر پانی دیا کرتا تھا، یعنی قیمت لے کر پانی دیا کرتا تھا۔ تو حضرات محترم، ہوا کیا کہ وہ جو ہے اپنے بال بچوں کا جو ہے پرورش جو ہے پرورش اسی سے کرتا تھا، اور اس کا جو ہے گھر بار اسی سے چلتا تھا۔ تو وہ جو ہے ایک مرتبہ ہوتا کیا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس شخص سے کہتے ہیں کہ کام کرو، یہ جو تمہارا جو یہ چشمہ ہے یعنی کنواں یا تالاب جو ہے، تم ایک کام کرو، اسے جو ہے میرے پاس جنت کے عوض یعنی جنت کے چشمے کے عوض جو ہے یعنی بدلے میں اسے مجھے بیچ دو، اسے دے دو، تم جو ہے جنت میں ایک چشمہ لے لو اور یہ جو ہے مجھے دے دو۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ اسی چشمے سے جو ہے میں اپنے بال بچوں کی معاش یعنی اسی سے جو ہے میں ان لوگوں کا جو ہے کھانا پینا یعنی کھانے پینے کا انتظام کرتا ہوں، اسی سے میں پیسے کماتا ہوں، پیسے کما کر گھر کا راشن وغیرہ لے کر آتا ہوں، اسی سے جو ہے میں اپنے بال بچوں کی پرورش کرتا ہوں، ان کو پالتا ہوں، دیکھتا ہوں، اسی سے ان کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ، میں ایسا نہیں کر سکتا، اس چشمے کو میں نہیں بیچ سکتا۔ یہ بات جو ہے حضرات محترم، حضرت عثمان غنی جو ہے آپ کو بتا دوں
کہ وہ سخی کے یعنی عثمان غنی جو ہیں سخاوت کے دھنی تھے۔ حضرات محترم جب ان تک یہ بات پہنچی، ان کو پتہ چلا، ان کو معلوم ہوا، تو وہ اس شخص سے جو ہے 35,000 بتایا جاتا ہے کہ 35,000 روپے نقد دے کر جو ہے اس آدمی سے اس چشمے کو خرید لیتے ہیں۔ خرید کر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ آپ نے کہا کہ اس کنویں کو یعنی اس چشمے کو اس شخص سے آپ نے کہا تھا کہ اس کے بدلے میں یہ کنواں ہمیں دے دو اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت کا چشمہ دیتا ہوں، کیا اگر میں اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں میں وقف کر دوں، یعنی اللہ کی راہ میں ان کو دے دوں، مفت میں فری میں دے دوں، اللہ کے نام پر دے دوں، تو کیا وہ جنت کا چشمہ مجھے مل جائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیوں نہیں، ہاں ایسا ہی کیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ اے عثمان، جیسا میں اس شخص کو دینا چاہتا تھا اس شخص سے کہا ویسا ہی میں تمہارے ساتھ کروں گا، یعنی وہ چشمہ جنت کا چشمہ میں تمہیں دے دوں گا اگر ایسا کرو گے۔ تو حضرات محترم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو لیجئے میں وہ کنواں جو ہے، وہ چشمہ جو ہے، وہ تالاب جو ہے، وہ نہر جو ہے میں خرید چکا ہوں، اور آپ کے مہاجرین یعنی آپ کے ساتھیوں میں اسے جو ہے میں وقف کرتا ہوں، مسلمانوں کے لیے اسے میں وقف کر دیتا ہوں۔ تو حضرات محترم اس سے پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دولت ان کے پاس بہت تھی، لیکن ان کے اندر نہ اکڑ، نہ گھمنڈ، نہ ان کو یہ غلبہ کہ میں تو امیر ہوں، میرے پاس بہت سارے پیسے ہیں، میں تو جو ہے یہ خرچہ نہیں کروں گا، یہ اپنے آل اولاد کے لیے بچا کر رکھوں گا تاکہ بعد میں ان کو کام آئے۔ لیکن حضرات محترم جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کے پاس اگر دولت ہو تو وہ جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں کبھی دیر نہیں کرتے ہیں، وہ کبھی ایسا رکتے نہیں ہیں، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ حضرات محترم آپ کو بتا دوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کئی بار جو ہے اپنے دولت سے جو ہے مسلمانوں کی مدد کیے ہیں، اپنے روپے پیسوں سے جو ہے کئی بار مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ حضرات محترم مسلمانوں کی مدد کیے ہیں، کہیں پر چاہے وہ جہاد کے وقت ہو، چاہے یا کسی جنگ کے دوران ہو، وہ جو ہے کبھی پیچھے نہیں ہٹے ہیں، وہ ہمیشہ جو ہے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اور ان کے صحابیوں کی مدد کر چکے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ قسمت کے بھی دھنی ہیں، سخاوت کے بھی دھنی ہیں، وہ جو ہیں دو نور والے ہیں، وہ ان کو ذوالنور یعنی ذوالنورین بھی کہا جاتا ہے حضرات محترم، یعنی دو نور والے ان کو کہا جاتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دو بیٹیوں کی شادی ان سے کروائے ہیں، تو ان کا مقام بہت زیادہ ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ تمام نبیوں کے بعد اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جو ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے۔ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے 18,000 مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اس کے بعد اور نبیوں کے ہیں، تمام نبیوں کے بعد حضرت عمر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے، ان کا درجہ زیادہ ہے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق کا ہیں، اس کے بعد حضرت عثمان غنی ہیں، اور حضرت عثمان غنی جو ہیں خلیفہ نمبر 60 ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا جان مال ہر چیز لٹا دیا کرتے تھے۔ تو حضرات محترم ہمیں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسا سخاوت کے دھنی ہونا چاہیے، ہمیں ان کے جیسا، ہمیں بھی جو ہے ان کے دل، جس طرح سے ان کا دل تھا، جس
جس طرح سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے اسی طرح سے بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ یا اللہ اس دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان بھائی پریشان حال میں ہے ان کے پریشانی کو دور عطا فرمائے۔ اور خاص کر کے میں ایک بات بتا دوں کہ آج کل جو یہ وقف بل جو آیا ہے، جو ایکٹ آیا ہے، میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ آپ کو زیادہ مسلمانوں کے بارے میں سوچنا ہے تو کچھ اور سوچئے، لیکن یہ وقف جو کر دی گئی ہیں زمینیں، ہمارے باپ دادا، ہمارے پر دادا، لکڑ دادا جو زمینیں اللہ کی راہ میں یعنی مسجد، مدرسہ، قبرستان کے نام پر پہلے دے دیے ہیں، اب تم پوچھ رہے ہو، اب کہہ رہے ہو کہ کاغذ دکھاؤ، تو جو اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے اس کا کوئی کاغذ میں رجسٹریشن میں اس میں نہیں ملے گا، بلکہ وہ اللہ کے جو رجسٹر ہے اس میں لکھا جاتا ہے، وہ اللہ خود قبول کر لیتا ہے۔ تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم لوگ اس میں مت پڑھو، ہمیں ہماری حالت میں چھوڑ دو، ہم اپنے ہمارا جو وقف کی زمینیں ہیں وہ خود ہم اپنے آپس میں سلجھا لیں گے کہ ان کو کیسے کیا کیا جائے، کہاں پر استعمال کیا جائے، وہ ہم سوچیں گے۔ تمہیں اس میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمامی مسلمانوں کو حق بولنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص کر کے 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ اس دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان بھائی پریشان حال میں ہے ان کے پریشانی کو دور عطا فرمائے، اور خاص کر کے غزہ اور فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت عطا فرمائے۔ میرے بولنے میں اگر کوئی قسم کی کمی و بیشی ہو تو آپ میری ضرور اصلاح فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔